یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، اور یقیناً اس منصب پر اولیاء اللہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ شان صحابہ کو عطا فرمائی، تابعین کو عطا فرمائی، تبع تابعین کو عطا فرمائی، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، محدثین اکرام، مشائخ اعظام اور بزرگان دین۔ یہ ایک طبقہ ہے کہ جو رب سے فقط رب کی رضا مانگتا ہے، وہ رب سے دنیا نہیں مانگتا، اور اسی طریقے سے اس کے پیش نظر آخرت بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کی واضح مثال حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ اکثر پورا دن روزے سے رہتی تھی، ساری رات کا قیام کرتی، ہر وقت ذکر و فکر میں لگی رہتی تھی، لیکن جملہ ان عبادتوں کے بعد جب رب سے کچھ مانگنے کا وقت آتا تو برملا اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا کرتی تھی، یہ بات کہا کرتی تھی کہ اے اللہ، میں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور جنت کو کے حصول کے لیے یہ محنت نہیں کرتی۔ اگر میری نیت یہ ہو کہ مجھے جنت مل جائے اور جہنم کی آگ سے بچا لی جاؤں تو پھر اے مالک تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈال، پھر مجھے جنت میں داخل نہ کرنا۔ اس لیے کہ وہ یہ بات کہہ کر دنیا کو اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ لوگوں کم ظرف نہ بنو، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرو، اپنے معاملات کو پیش نظر رکھ کر ان کا قیاس کرتے ہوئے اپنے رب سے نہ مانگو، رب سے اس کی شان کے مطابق مانگو۔ رب کی شان کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کی سوچیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اس پروردگار عالم کی کرم نوازیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب حدیث قدسی ہے کہ من طلب الدنیا فلہ الدنیا، کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے پیسہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، فیکٹریاں ہو جائے، کارخانے، کیونکہ انسان وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کی کامیابی یہی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی جو کامیابی ہے، لیکن یہ سب کچھ کر کے تو نے رب سے مانگا کیا؟ تو نے نماز پڑھ کے رب سے فانی چیز مانگی، تو نے روزہ رکھ کے رب سے فانی چیز مانگی، یعنی گویا تو اپنے ہی اس عمل پر خود ہی عدم اعتماد کر رہا ہے کہ اتنی حقیر، اتنی کم تر چیز جو ہے اس پر تو گر گیا اور پھر تو اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ موجود ہیں، اے میرے صحابہ، یہ بکری کا بچہ آپ میں سے کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے سمجھا حضور مذاق فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کچرے کے ڈھیر پر اگر مردار اس بکری کے بچے کی کوئی اہمیت ہوتی، اس کا مالک لا کر کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے، حضور نے فرمایا لوگوں، دنیا کی حقیقت اس مردار بکری کے بچے سے بھی کم ہے۔